نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بہت مبارک گھڑی ہے جس کا آپ نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا۔ واقعی جب کوئی بچہ فارغ ہو کر مدرسے سے اور اس مقام تک پہنچتا ہے تو اس کے لیے خوشی کی بہت ہی زیادہ جو ہے ایک آخری منزل ہوتی ہے، گویا کہ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ کے چنندہ بندوں کو ہی ملتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یوفقہ فی الدین۔ قرآن پاک کے تعلق سے تو زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت اب ہے بھی نہیں، کیونکہ حضرت علامہ مولانا سخاوت حسین صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں وسعتیں پیدا فرمائے، حضرت نے سب کچھ کھول کر کے بتا دیا قرآن پاک کے بارے میں، اس کے بارے میں بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تشریف رکھیں۔ نہیں، اس کی بھی نہیں، کو بھی بولیے، کہتے آپ کے اس کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے سب کو دے رہے ہیں تو آپ کو بھی دینا چاہیے نا۔ خاموش سنتے رہیں میرا۔ نہیں، حق ہے وہ۔ مدارس اسلامیہ اگر ہم گہرائی سے اس کے بارے میں سوچیں تو صحیح معنی میں جیسا کہ حضرت نے بتایا یہ دین کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت اور خاص طور سے جو سپاہی اس کے اندر موجود ہیں ان کی ہر ضروریات کا لحاظ کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دیکھیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ نکلیں اور سب ہی جو ہیں عالم دین بن جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ مدرسے میں پڑھنے کے لیے نکلیں اور سب عالم دین ہو جائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ نکلے اور وہ علم دین سیکھے اور وہی علم دین آ کر کے وہ دوسرے لوگوں کو بتائے۔ تو پتہ چلا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے چنندہ شخصیات ہوتی ہیں، اب ان کی ضروریات کا لحاظ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اہم ہو جاتا ہے۔ میں اس تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو دور ہمارے بیچ میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ اکثر اس حالت میں پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان سے راضی بھی ہوتا ہے اور ان کے دل بھی پاک و صاف و شفاف ہوتے ہیں، وہ ان بچوں کا لحاظ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان بچوں سے بغض اور ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میں کماتا تو کافی ہوں لیکن برکت بالکل نہیں ہوتی، میرا پیسہ جو ہے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں بہت ہی زیادہ غربت میں ہوں کہ حضور کوئی آپ ایسا کوئی مشورہ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں سے ایک بچہ آپ جو ہے کھانے کے لیے لے جائیں، اس کو کھانا کھلانا ہے آپ کو۔ چنانچہ اس شخص کو اور زیادہ گراں گزرا، گراں گزرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار ایک تو میں پہلے سے ہی تنگی میں چل رہا ہوں، پھر اوپر سے حضرت نے فرما دیا کہ ایک بچہ اور لے جائیے اور ایک بچہ لے جائیے اور اس کو کھانا کھلائیے۔ چنانچہ یہ بوجہ مجبوری کہہ سکتے ہیں یا بخوشی اس بچے کو لے کر کے اپنے گھر گئے۔ ایک مہینہ گزرا، صرف ایک مہینہ گزرا، آنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے ایک بچہ اور چاہیے، میں کھانے کے لیے اپنے یہاں پر ایک بچہ اور چاہتا ہوں۔ وجہ پوچھی تو کہ حضور ایک ہی بچے نے اتنی برکت دی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک اور بچہ کھانے کے لیے بھیجا جائے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ صاحب اگر یہ لوگ چلیں تو فرشتے بھی جو ہیں اپنے پر بچھائیں۔ یہ حق باتیں نہیں، اور ظاہر سی بات ہے جن کے لیے فرشتے پر بچھائیں تو جن کے گھر وہ کھائیں انہیں بھی اس کا بھرپور فائدہ ملتا ہے۔ اس لیے آپ ان کا جو ہے
ان سے محبت کریں، ساتھ ہی ساتھ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، دشمنی بالکل نہ رکھیں۔ دیکھیے ایک بات میں یہاں پر بتا دوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مدرسے کے بچے بہت نالائق ہوتے ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جماعت، ہر گروہ میں ہر طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں، غلطی سب سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کی غلطیاں عند اللہ معاف ہوتی ہیں جب تک یہ لوگ علم دین سیکھتے ہیں۔ حدیث شریف مشہور ہے کہ جب بندہ مومن علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی راہ میں اگر اس سے تھوڑی بہت گڑبڑ بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے۔ ایسے بچوں سے محبت کریں، خاص طور سے علوم دینیہ کو فروغ دینے کے لیے۔ یہاں میں ایک آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مدرسے کے تعلق سے دل خوش ہوا کہ مدرسے کا چندہ اچھا خاصا ہوا، یہ خوشی کی بات ہے۔ اور اس کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی اہمیت اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آدمی جب مر جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کو بہر صورت بعد وفات بھی فائدہ دیتی رہتی ہے۔ پہلی، جو صدقہ جاریہ اس نے کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے جو ہے کوئی ایسا معاملہ چھوڑا ہو اولاد کے تعلق سے کہ اولاد نیک صالح اولاد چھوڑی ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے کسی کو علم دین جو ہے پڑھایا ہو۔ صدقہ جاریہ پیش نظر ہے، یہاں پر میں اسی سے بحث کروں گا۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، جن لوگوں نے جس قدر صدقہ دیا، یہ جو آپ نے پیسہ خرچ کیا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے جتنا پیسہ خرچ کیا، کب تک تو یہ مدرسہ رہے گا، کب تک اس کے لوازمات رہیں گے، کب تک آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب تک اس مدرسے کے تعلق سے آپ نے جو چندہ دیا ہے اس کا فائدہ کسی بھی صورت میں اگر قیامت تک بھی چلے گا تو آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ یہ آپ سمجھیں اس چیز کو، اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ قیامت کے دن ہمیں ان چیزوں سے نیکیاں ملیں، آپ لوگ اور زیادہ سے زیادہ جب بھی موقع ملے مدرسوں میں جو ہے چندہ دیں، تعاون کریں، اور بھی نیک کاموں میں تعاون کرتے رہیں، یہ آپ کی آخرت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، جسے بھی توفیق دے اللہ تعالیٰ وہی جو ہے نیکیاں کرتا ہے۔ تو ہمیں اس تعلق سے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آخری زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مدارس کے اندر جو ہے درہم و دینار ہوں گے، جب پیسہ آئے گا تبھی دین کا کام بن پائے گا، اسی سے جو ہے اساتذہ کی تنخواہیں جائیں گی، بچوں کے کھانے کا، رہنے کا، سہنے کا سارا انتظام ہے وہ مدارس اسلامیہ آپ ہی کے تعاون سے جو ہے پورا کرتی ہے۔ اور وہ تعاون اگر آپ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 10,000 روپے دیے تو آپ یہ سوچیں کہ صاحب ہمارے چلے گئے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرے تو گویا کہ اس نے 1 روپیہ خرچ کیا تو اس نے 1 بالی لگائی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اس طریقے کے ایک آیت کریمہ قرآن پاک میں ہے اس مفہوم کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ خرچ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا وہ پیسہ چلا جائے گا، یہ ڈوب جائے گا، یہ پیسہ لوٹ کر کے برکت کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اس سے آپ کی مالی اعتبار سے بھی آپ کی جو ہے کثرت میں اس میں اضافہ ہوگا، مالی اعتبار سے بھی آپ کا اضافہ ہوگا، اور نیکیوں کا تو پھر پوچھنا کیا۔ تو میرے عزیزوں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی لوگ جب بھی موقع ملے ہم لوگوں کو دین اسلام کے لیے ہمیشہ اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو بھی ہمیشہ قربان کرنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ قرآن کی حفاظت صرف یہاں سے نہیں ہو سکتی بلکہ میدان عمل میں آنے سے بھی ہوگی، اور وہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ جن حضرات نے اس میں تعاون کیا ہو یا جو ارادہ رکھتے ہوں کسی وجہ سے نہ کر پائے، کوئی غریب ہے اس کے دل میں ارادہ تو ہو، خواہش تو ہو، وہ نہ کر پایا ہو، تو مولا تعالیٰ سب کے ارادوں کو اور جنہوں نے تعاون کیا ان کے تعاونوں کو قبول فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صدقہ جاریہ کے طور پر جت قدر ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے، کیونکہ دیکھیں انہی کی وجہ سے جو ہے ہمارے اندر انسانیت ہے، نہیں کہ بغیر علم کے تمام دنیا کے لوگ جانور ہو جائیں بغیر علم کے، تو علم
جب ہی رہے گا جب علماء کرام رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے. مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے فیض و برکات سے ہمیشہ مالا مال فرمائے. مولا تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے. مذہب اہل سنت والجماعت پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. اس کے تو حضرت مناظر ہیں. یہ مناظر اہل سنت کی تو خاص طور سے یہ دعا رہتی ہے کیونکہ پریشانی بڑی ہوتی ہے مناظروں میں اور دقت بھی ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کا جو صلہ جو عطا فرماتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور وہ بہت بڑا صلہ ہے. اللہ تعالیٰ مذہب اہل سنت والجماعت پر ہمیشہ ہم سب کو قائم و دائم فرمائے. زیارت حرمین شریفین سے ہم سب کو مشرف فرمائے. اور سب سے اہم دعا یہ سرسمہ کے جو لوگ ہیں وہ سب جانتے ہوں گے, جو سب سے اہم دعا کے لیے میں کہتا رہتا ہوں, مولا تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد